نبی کا نام سن لیا ہوتا۔ ادھر ایک صاحب ویڈیو بنا رہے تھے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس بندے کو اتنا شعور نہیں ہوا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، دھیان سے سن لو۔ ویڈیو کی لت نے ہماری قوم کو تباہ کر دیا، اور اس تباہی کا عالم یہ ہے کہ نہ مسجدوں کی تم نے عزت اور وقار کو ملحوظ رکھا ہے، نہ جلسوں کے وقار کو ملحوظ رکھا ہے، نہ درگاہوں کے وقار کو ملحوظ رکھا ہے۔ معاف کیجئے گا، آپ ہزاروں نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کروڑوں خرچ کیجئے جلسے میں، لیکن ویڈیو کی بیماری اگر آپ نے یہاں لے کر کے آ گئے تو آپ یقین کر لیجئے گا، یہ اختلاف کی صورتیں نہیں، مجھے بھی سارے اختلافات کے بارے میں پتا ہے، میں کوئی کتابیں پڑھتا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، میں نے دونوں طرف کے اختلاف دیکھے۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ مجھے بھی کم سے کم 7-8 سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے، میں ویڈیو کی مخالفت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے مرشد کی دلیلوں کو پڑھا اور اپوزٹ جو حضرات ہیں ان کی دلیلوں کو پڑھا، تو میں یہ کہنے میں بالکل عار محسوس نہیں کرتا اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ ان کی جو دلیلیں تھیں وہ مجھے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور نظر آئیں، اور میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کی دلیلیں ہمالیہ پہاڑ کی طرح مضبوط نظر آئیں۔ تو میں نے اپنی آخرت کے لیے یہ موقف بنایا ہے کہ بھئی مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، کوئی کرے مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا، وہ اس کو اپنی آخرت دیکھنا ہے، مجھے اپنی آخرت دیکھنا ہے، اور نہ میں اس کو شہرت کا ذریعہ سمجھتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میرا بھی چینل دیکھ لیجئے، 2 سال کے اندر 50,000 سبسکرائبر میرے ہوئے ہیں، ایک ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کام بغیر ویڈیو کے بھی ہو سکتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہم نے عادت بنا لی ہے، ہماری سرشت، ہماری عادت، ہماری فطرت خراب ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اپنے گھر کی فیملی کے فوٹوز کوئی فیس بک پہ ڈالتا، اس بے حیا کو اتنی شرم نہیں آتی کہ بہن کا فوٹو پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ میں جملے بول دیتا ہوں، حالانکہ اس پر مجھے حدیثیں بھی یاد ہیں۔ میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو فوٹو کھینچتے اور کھنچواتے ہیں۔ چہرہ میرا نہ دیکھیے گا، اگر میری شکل کا بھی کوئی تصویر کھنچواتا ہے تو حرام ہی ہے، اس لیے کہ میں شریعت نہیں ہوں، شریعت وہ ہے جو مدینے والے نے عطا کی۔ اگر میں جرم کر رہا ہوں تو مجرم میں بھی برابر کا ہوں، اس لیے کمیٹی والوں دھیان رکھنا، یہ جو کیمروں کی بوا لا کے تم نے یہاں پر بٹھا دی ہے یا خود بیٹھ گئی ہے، آپ سے بھی گزارش کروں گا، دنیا میں کھانے کمانے کے ذریعے بہت ہیں میرے پیارے، اس جائز طریقے کو اختیار کرو تاکہ قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑے، اور اب کی بارگاہ میں یہ کہہ سکو مولا جو تو نے کہا تھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ہم پاکیزہ کھا کر ہی آئے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہماری قوم کو بری طریقے سے تباہ کرنے کا ایک پلان ہے، جس کو دیکھو یوٹیوب کے ذریعے کمانے میں لگا ہے، جس کو دیکھو ویڈیو بنا کر کے گھروں میں بیٹھ کے اس نے سمجھ لیا 50,000 40,000 آ رہے ہیں، 70,000 آ رہے ہیں، 20,000 آ رہے ہیں۔ خدا نہ کرے، بلکہ میں تو یہاں دعا کروں گا خدا کرے یہ جتنے بھی یوٹیوب کمائی دیتا ہے سب بند کر دے، پھر اس وقت بھوک مری جو مسلمانوں میں پھیلے گی، پھر کیا کرو گے؟ رزق حلال تلاش کرو بھائی، تمہیں جو ہے اپنے مٹھی میں بند کر لیا انگریز نے، ہر طریقے سے تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اور تم ہو حالات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ رزق حلال کماؤ، یہ حرام ہی ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف بھی ہو جائے تو اصل کیا ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا ہی بھلائی ہوتا ہے۔ کچھ تو گڑبڑی ہے نا، اور اس گڑبڑی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جتنی رقم اپنی اولاد کو کھلاؤ گے خود بھی بوال میں پھنسے اور اولاد کی طرف سے بھی جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی یہ کڑوا جام ہے، کڑوا جام پلا کر ہی میری قوم میں سدھار آئے گا۔ ابھی میں لمبی حدیثیں سناؤں، آپ بھی بڑے مست ہو جائیں گے کہ مولانا شہزاد نے آ کر کے ایک دم 2 منٹ میں جنت دے دی۔ جنت نہ میرے باپ کی ہے نہ آپ کے باپ کی ہے، جنت رسول پاک کی ہے، مگر کم ملے گی۔ الجنت محفوفۃ بالمکارہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جنت کو سختیوں میں گھیر دیا گیا ہے۔ ایک گلاب کا پھول لانے کے لیے ہزاروں کانٹوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے میاں،
یہ جنت ہے اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں. اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں فجر کی نماز کا اذان کا جب وقت ہو جائے, مؤذن اذان دے, گھر سے اٹھو, ٹھنڈے پانی سے ہی صحیح لیکن وضو کرو اور مسجد میں چلے جاؤ, تب جنت تمہارے ہاتھ میں آنے. جلسے کراؤ تو اس خیال سے نہیں کہ جناب بہت بڑا جلسہ تھا, بڑا مجمع تھا, بہت لوگ آئے, ہم نے فلاں کو بلایا, فلاں کو بلایا, ہماری قوم نے بہت پیسہ لٹایا. یہ ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, سارا منہ پہ مار دیا جائے گا. اس لیے کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. تم سے زیادہ حسین و جمیل مدینے کا تاجدار اسی ہی نے تو پیدا کیا ہے. حضرت سلیمان کو حکومت کسی اور نے نہیں دی, سلیمان کی سلطنت و بادشاہت بھی اللہ نے دی ہے. تو وہ اللہ تمہارے 2-4 روپیوں کو کیا دیکھے گا؟ تمہاری جیب میں چھوٹی سی گھنٹی 10 روپے کی رکھی ہے, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے, نیت میں کتنا خلوص لے کر کے آیا ہے. اگر خلوص کی بنیاد پر تو جلسہ نہ کرا, اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر 2-4 روپے کی شیرینی خرید کر اور لا کے غوث اعظم کے نام سے فاتحہ دلا دے, یا اتنا لا کر 50 روپے لے کے جا کسی غریب کے ہاتھ میں چپکے سے جا کے رکھ دے, اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے اس 50,000 سے تو جلسے میں جو خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کو اتنا قبول نہیں. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے ماحول سدھاریے بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں پھر کچھ بھی نہ ہو, ہزاروں خرچ کیے, جلسے کیے, ہاتھ میں کچھ نہ ہو. اعمال قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے کہ سراب بقیعۃ یحسبہ الزمان ماء. میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں, بہار بنگال کا نہیں ہوں, مجھے بھی آتی ہے. ٹیکا ٹک دوپہری سمجھتے ہو نا, گرمی کے موسم میں تو کبھی کبھی کہتے ہیں بلیاں لوٹ رہی ہیں, بولتے ہیں نا, وہ عجیب طریقے کی وہ کیفیت ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے لگتا ہے جیسے پانی ہے, پانی کے اوپر سورج کی شعاع پڑ رہی ہے اور پورے علاقے میں پانی ہی پانی ہے, اس کو سراب کہتے ہیں. دور سے دیکھنے میں پانی لگتا ہے, قریب جاؤ تو ریت ہی ریت ہوتا ہے. خدا نہ کرے قیامت کے دن یہی کیفیت ہو گئی تو کیا کرو گے؟ سمجھ گئے آپ؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے میرے عزیز, ریاکاری, دکھاوا, طرح طرح کی چیزیں ان کو ہٹائیے بھائی. صاف ستھرے انداز میں کیجئے, جو آپ کو کرنا ہے خلوص سے کیجئے. تھوڑا کریں کہ بڑھ زیادہ کریں. یہ جلسوں کے اندر ایک بات مجھے بتائیے, امام صاحب قبلہ, آپ تقریروں میں بیان کرتے ہیں جس گھر کے اندر ناپاک ہو, کتا ہو, تصویر ہو, رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اور جہاں تصویر بنانے کا پورا سامان ہو. بتائیے مجھے, سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک بالٹی کے اندر پیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے تو پانی ناپاک, اور ایک آدمی نے پوری جو آپ کی بالٹی ہے اس میں پیشاب ہی لا کے بھر کے رکھ دیا. ہوش کے ناخن لے بھائی, میرا کام سمجھانا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق. آمین آمین. بریلی شریف میں رہتے ہو تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے, میرے مرشد سے محبت کرتے ہو تو فتوی کی دھجیاں تو نہ اڑا. کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ ہم بریلی والے ہیں تو بریلی والے کم سے کم, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علاقے کے اعتبار سے آدمی بات مان لیتا کہ چلو میرے علاقے کا آدمی ہے, تو تاج الشریعہ تو آپ کے علاقے کے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 2-4 باتیں تھی, اس میں مقصود میرا کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں, دل سے بات کہنا تھی. از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے جو بات نکلتی ہے اللہ کرے دل پر ہی اثر کر جائے. اب آئیے ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیا جائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دراصل ہمارے ناظر بھائی نے تاریخ تو لے لی تھی, لیکن میں ایک لمبے سفر سے واپس آیا تھا اور 2-4 دن جو ہے وہ اسی میں تھکان میں ہی گزر گئے. طبیعت تو نہیں کر رہی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات رکھی تھی, اور ہمارے مولانا ابرار صاحب نے بڑی اصلاحی گفتگو کی ہے. مولانا ابرار صاحب یہی بیٹھے ہیں, ہاں ماشاءاللہ, بہت دنوں بعد دیکھا, اس لیے چہرہ پہچان نہیں پا رہا ہوں. کافی کچھ گفتگو ہو گئی ہے اور میرے بعد فوراً علی بھائی کو پڑھنا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟
تو میں بہت زیادہ دیر حائل نہیں ہو سکتا، حالانکہ میری آنے کا مقصد پورا ہو گیا، میں نے دو چار باتیں نصیحت کی کر دی۔ اب اگر آپ کی مرضی ہوگی تو آگے بڑھوں گا، ورنہ الحمدللہ سلام کرنا اور تقریر ختم کرنے میں مجھے وقت نہیں لگتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سمجھ گیا؟ اچھا ابھی شروع بھی نہیں ہوئی؟ اچھا چلیے، اللہ سلامت۔ چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اب جب ایک سلسلہ چل ہی رہا ہے، مولانا ابرار صاحب نے بھی پڑھی، ناصر بھائی بھی پڑھ کے گئے، تو میں سوچ رہا ہوں میں بھی پڑھ دوں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، یاد ہے نا آپ کو؟ پڑھیے میرے ساتھ مل کے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ میرے دل کی بات ہے نا، آپ کے دل کی بات بھی تو ہے نا، سب مل کے پڑھیے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ، اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی ایک سوال کرتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں۔ کیا کوئی دوسرا مدینہ؟ بھئی بہت سے شہر ہیں نا، ایکو اس کا کم کیجئے، شہر تو بہت سے، ہلکا سے ایکو کم کر دیں، کہیں بھی چلے جائیے اٹھ کے بھائی۔ مولانا حامد صاحب، علیمی صاحب، کہیں بھی اٹھ کے چلے جائیے، شہر تو بہت ہے، کلکتہ بھی ہے، بنارس بھی ہے، بریلی بھی ہے، مگر شاعر کہے گا اور عاشق کہے گا کوئی ایسا شہر تو دکھاؤ جہاں مدینے والا آرام کر رہا ہو۔ دوسری بات سنو، ہم مدینہ چھوڑ کے جائیں گے کیوں؟ علی بھائی نے بتایا کہ ہر سال جاتے ہیں انشاءاللہ مدینہ شریف میں، اس سال بھی جا رہے ہیں، اللہ کرے میں بھی چلا جاؤں، سب چلے جائیں۔ آمین تو بولو بھائی، سبحان اللہ تو بول دو کم سے کم۔ حدیث سنا دو، من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، مدینے کے تاجدار فرماتے تم سبحان اللہ الحمدللہ کہو تو صحیح، اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چھنکی کا سنی مسلمان کہے گا کتنے؟ میں نے کہا سن، وان کانت مثل زبد البحر، سرکار فرماتے سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو تب بھی اللہ معاف فرما دے۔ توجہ ہے؟ بات چیت نہیں، تھوڑا سن لیجیے، حدیث پڑھے تو سنے دھیان سے، اس لیے کہ میرے پاس اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں، تو آپ کے پاس بھی اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں جس کے بارے میں آپ سن سکیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ عاشق کہنے لگا کوئی ایسا شہر تو دکھا جہاں مدینے کے تاجدار آرام کرتے ہو۔ ہم نے کہا مدینے کی بات آ گئی تو اور آگے بڑھ۔ وہ کہنے لگا ذرا یہ تو بتا کوئی ایسا شہر ہے جہاں شہر میں گیا، میرے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے مارا، مجھے دھکے دیے، مجھے تکلیف دی، اس کے بعد اس پر مجھے کچھ ثواب ملتا ہو، اجر و ثواب؟ آپ کہیں گے نہیں۔ میں نے کہا مدینے شریف کی بات کرتا ہوں۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں من صبر علی لواء المدینہ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ۔ ذرا میری طرف توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے مدینہ شریف جانے کی۔ آپ جاتے ہیں اور علی بھائی سے پوچھئے، بار بار جانے کے بعد ایک چیز کا آپ کو احساس ہوا ہوگا، جب باب السلام سے انٹری کرتے ہیں، سرکار کے پاکیزہ دیار میں جاتے ہیں، سلام کرنے کے لیے سلام والے دروازے سے جب انٹری اور داخلہ لیتے ہیں تو کبھی کبھی بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، شرطی آ جاتا ہے، پولیس والا آ جاتا ہے، کانسٹیبل آنے کے بعد آپ کو دھکا بھی
دے دیتا ہے، اگر دھکا دے دے پیچھے پلٹ کر اپنی طاقت کا اظہار مت کرنا، اس لیے کہ طاقت کا اظہار وہاں کیا جاتا ہے جہاں سے طاقت عطا نہیں کی جا رہی ہو۔ یہ تو مدینے والے آقا ہے جہاں سے طاقت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، عظمت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، وقار بھی ملتا ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا خان نے کہا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ میں نے دل کی بات کہی تھی لیکن خاموش ہونے کو نہیں کہا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے اس مصرے پہ عمل کیجئے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ دھوم ایسے نہیں مچتی ہے، سبحان اللہ بلند آواز سے بولا جاتا ہے تو دھوم مچتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا بار بار سبحان اللہ کیوں بلوا رہے ہو؟ میں نے کہا بار نہیں 1000 بار بلواؤں گا، جرم تھوڑی کر رہا ہوں، اچھا ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ کم سے کم یہ کام اس سے تو بہتر ہے کہ جہاں پیسہ دے کر کے گناہ کیا جائے، ڈی جے لائے جائیں، پیسہ دیا جائے، حرام کام کیا جائے، خود بھی گناہوں کا بوال لے، دوسروں کو بھی دلائے، پورے ماحول کو گندا کر دے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ جس گاؤں کے اندر، جس بستی کے اندر کوئی عورت اگر ایسی زیوری پہن کے نکلے کہ جس کی زیوری میں کچھ آواز آ رہی ہو، گھنگرو ہو یا کچھ اور چیز ہو جس سے اس کی آواز کسی اجنبی کے کان سے ٹکراتی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو سنیو ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح، جن گاؤں کے اندر شادی کے موقع پہ ڈی جے بجوا لیے جائیں، وہ کرنے والے پورے گاؤں کو تباہی کا نشانہ بناتے ہیں اور پورے گاؤں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جی اللہ، بات سمجھ گئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بات چل رہی ہے مدینہ شریف کی۔ آپ جیسے ہی باب السلام سے انٹری کرتے ہیں، پولیس والے نے دھکا دیا آپ کو، خبردار پیچھے دیکھ کر کے مڑ کر کے غصہ مت کرنا، ہو سکے تو چہرے پہ مسکراہٹ لے کر کے آ جانا، ہو سکے تو تبسم ریزیاں کر لینا، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر کے آنا۔ بھائی میری طرف دیکھیں، آپ پیچھے نہ دیکھیں، تقریر ادھر ہو رہی ہے، غور فرمائیے گا۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارے بازو میں بھی طاقت ہے، ہم بھی شکتی اور پاور رکھتے ہیں، ہم اس کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا جواب نہیں دینے کا۔ آپ کہیں گے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا اور دل ہی دل میں کہنا تیرا جو کام ہے تو کرتا جا، ہمیں تو مدینے والے نے انعام عطا فرما دیا ہے۔ آپ کہیں گے انعام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں من صبر علی لاوائل مدینہ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، جو مدینے کی سختیوں پہ صبر کر لے گا قیامت کے دن مدینے والے کی شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات حضرت، توجہ ہے؟ ایک حدیث اور سنو، مدینہ شریف سے نہ اٹھنے کی بات عاشق کیوں کر رہا؟ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پیارے، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں اگر تم میں کوئی مدینے میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ مدینے میں مر جائے۔ میرا انداز کچھ بھی رہے لیکن بات اچھی ہے تو سبحان اللہ کی صدا بنا دو۔ جی ماشاءاللہ، بات سمجھ گئے نا؟ عشق کی بات کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس سہارا کیا ہے؟ جس دربار کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ۔ پوچھو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر سے، انتقال ہونے والا ہے۔ ملا جامی علیہ الرحمہ اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے وصیت کی اور کہا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے جنت البقیع قبرستان میں، عام قبرستان میں دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو میرے نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دینا، اگر سرکار کی بارگاہ سے اجازت مل جائے تو سرکار کے برابر میں دفن کر دینا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو بھی حضرات یہاں موجود ہیں دل سے سنے اور توجہ میری طرف کریں، بہت دیر حائل ہو کر کے رہنا نہیں چاہتا، توجہ فرمائیے گا۔ ابو بکر صدیق اکبر سے پوچھو، اے ابو بکر انتقال کے بعد سب کہتے ہیں میرے جنازے کو قبرستان لے جانا،
میری قبر کو تیار کر دینا، کسی ولی کے برابر میں دفن کر دینا۔ عام قبرستان میں جاتی ہے لاشیں جایا کرتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں لوگوں میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو سرکار کی چوکھٹ پہ لا کے رکھ دینا۔ جنازہ تیار ہو گیا، علماء کہیں گے اب جنازہ تیار ہو گیا، دفن کرنے میں دیری نہ کی جائے۔ یہی تو کہا جائے گا علم والے کم سے کم میرا جواب تو دے دے، اور آپ میں منع میسرہ جو بنے بیٹھے ہیں دائیں بائیں سب ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مولانا نظام صاحب پرانے رشتے کا پوری طریقے سے آپ کو الحمدللہ پاس و لحاظ رکھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں میرے جنازے کو نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دینا۔ اے ابو بکر یار غار مصطفیٰ، یہ تو بتاؤ جنازہ تیار ہو کر کے دیر نہیں کرنا چاہیے، جب کفن پہنا دیا گیا ہے نماز جنازہ ہو گئی ہے اس کے بعد بھی آپ کا جنازہ نبی کی چوکھٹ پہ کیوں رکھا جائے؟ اس کا جواب ابو بکر صدیق اکبر کی بارگاہ کی غلامی کرنے والے پہرا دینے والے بریلی کے امام احمد رضا خان دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے۔ ابو بکر صدیق اکبر نے راز بتا دیا، میں انتقال سے پہلے بھی نبی کے ساتھ اور انتقال کے بعد بھی نبی کی چوکھٹ پہ کیوں جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ۔ اور تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں، اگر کہیں تو زم کر دوں، اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ مولانا ابرار صاحب بہت پرانے خطیب ہیں، ہے نا؟ ہاں عمر دراز ہیں، پرانے خطیب ہیں، لیکن ماشاءاللہ اس کٹ کاتی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عرصہ دراز تک اللہ ان کو لمبی عمر دے اللہ رب العزت، عرصہ دراز تک رہتے ہیں لیکن جوان ہی رہتے ہیں۔ ہمارے جامعہ میں ایک مفتی شکیل صاحب ہیں، وہ ان سے بھی پست قد ہے، لیکن وہ میرے بزرگوں میں آتے ہیں۔ جب میں اعدادیہ پڑھتا تھا تب وہ ثالثہ پڑھتے تھے، لیکن اب مجھے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں اور یہ چھوٹے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہی رکھے لمبے زمانے تک۔ توجہ فرمائیے گا، ایک پوائنٹ میں اور ملا دیتا ہوں اس میں۔ یہ بتائیے انتقال ہوتا ہے تو ہم یہی تو دعا پڑھتے ہیں انا للہ، پڑھ دو بھائی، پڑھ دو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی ترجمے پہ غور کیا آپ نے؟ ترجمہ کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ ہے، قید و بند میں تو ہوں نہیں میں، اصلاح معاشرہ ہے، تو معاشرے کا جو پہلو خراب ہو اسی پر گفتگو کر دی جائے، عنوان اصلاح معاشرہ ہو جائے۔ توجہ فرمائے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ حشر کی سب سے پہلی منزل قبر، بولو ہے کہ نہیں؟ بولو سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر ہے۔ ہم قبر کے اندر پہنچے، سوال ہوا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ قبر میں خدا آتا ہے؟ خدا تو آنے جانے سے پاک، ارے بولو نا یار، خدا تو آنے جانے سے پاک، اللہ تعالیٰ مجی اور قدوم ہے، ذہاب، ان ساری چیزوں سے پاک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، لا یجری علیہ زمان ولا مکان، اللہ کے لیے نہ زمانہ ہے نہ مکان ہے، اس لیے کہ مکان کی ضرورت تو مکین کو ہوتی ہے، اللہ کو ان کسی چیز ساری چیزوں کی ضرورت رہی۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، قرآن کہتا ہے اللہ بے نیاز ہے، تم سب محتاج ہو۔ اب بتاؤ سنیو، چنکی کے سنی مسلمانوں، آپ نے اپنی مسجد کے امام سے سنا ہوگا جب قبر میں جاتے ہیں تین سوال ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ بتا دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ لیکن آپ بتائیں تو صحیح، قبر میں خدا نہیں آتا، اس لیے کہ خدا آنے سے پاک ہے۔ چہرہ کس کا دکھایا جاتا ہے؟ مدینے والے کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ ابے اب تو سمجھ گیا نا، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ قبر میں مدینے والے کا چہرہ دکھا کے بتا دیا گیا، جب تم مدینے والے کی طرف آ گیا تو خدا کی بارگاہ تک آ گیا۔ اسی راز کو امام احمد رضا خان نے سمجھایا اور کہہ دیا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ کیا بات ہے حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس۔
زندہ باد زندہ باد. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, واہ 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 سبحان اللہ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا بات ہے حضرت, کیا بات. توجہ فرمانا. ارے واہ. کیوں بھائی مدینہ شریف سے اٹھ کے نہ جانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی اسی جملے پہ میں رکا ہوا ہوں, یہ نہیں کہوں گا اٹکا ہوا ہوں, رکا ہوا ہوں, سمجھا رہا ہوں. کیا بات ہے. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ سرنا الہی سبحان اللہ بولیے, 2 کام ہو جائے گا سبحان اللہ. اور مسکرا بھی جائیے. سبحان میں نے آپ کو گالی نہیں دی ہے, جتنی بار ہوگا اتنی بار سمجھاؤں گا. سمجھانا ہمارا کام ہے. ہم بھی اللہ چاہے ہم بھی سدھر جائیں اور آپ بھی سدھر جائیں. سب کو اللہ تعالیٰ اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ گئے نا؟ توجہ فرمائیے گا ذرا, اور اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا. مدینہ شریف سے نہ اٹھنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من مات فی عہد الحرمین بعثہ اللہ تبارک و تعالی فی الآمنین یوم القیامہ. سرکار علیہ السلام کے سچے صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم. اور ایک بات سن لیجئے گا, قائم گنج کوئی دور نہیں ہے, میں وہیں کا رہنے والا ہوں, میری پیدائش وہیں کی ہے. اس علاقے کے حالات مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. یاد رکھنا, اگر کوئی سیدنا امیر معاویہ کا گستاخ ادھر مل جائے, چاہے پیر کی شکل میں ہو یا فقیر کی شکل میں ہو, اس کو اپنے گھر کے قریب مت آنے دینا. آج بہت بوا چل رہی ہے ہمارے اس علاقے کے اندر, جس کو دیکھو سیدنا امیر معاویہ کے پیچھے پڑا ہے. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے, کسی کے باپ کی بپوتی نہیں ہے, کسی کے غلام نہیں ہے. وہ غلام ہے تو مدینے والے کے ہیں. ان کو ترقی کسی دنیا دار نے نہیں دی ہے, مدینے کے تاجدار نے عطا فرمائی ہے. وہ کاتب تیرے گھر کے نہیں ہے, وہ کاتب مصطفیٰ کے گھر کے ہیں. وہ کاتب خدا تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب کے لکھنے والے کاتب ہیں. اس لیے زبانیں بھونکتی رہیں, ان بھونکنے والے سوالوں پر توجہ مت دینا. اگر سنی بن کے رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ کی تعظیم دل میں بچا کر کے لے. کیا بات ہے حضرت, زندہ باد زندہ باد. سمجھ گئے بات؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سنی نہیں ہے جو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہے. فتویٰ میں دے رہا ہوں, جس کو چاہیے جب چاہیے تب بیٹھ کر کے بات کرنے. کیا بات ہے, سنی ہی نہیں. آپ کہیں گے کس کو کہتے ہیں سنی نہیں ہے؟ بدعتی ہو گیا, بہت چلتا ہے. نسبتوں کا پاس و لحاظ ہمیں بھی آتا ہے, مگر شریعت کے معاملے میں ہم کسی کی نہیں دیکھتے. جی سچ ہے. اس لیے کہ نسبت کا احترام بھی شریعت کی بنیاد پر ہے. اور جب شریعت ہی سے امان اٹھے گا تو ہم نسبتوں کو بالائے طاق, اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے. ہمیں شریعت نے سکھایا تھا نسبت. جی ماشاءاللہ. جب آپ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کا نسبت سے خود رشتہ ختم ہو رہا. جی سمجھ گئے آپ؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یاد رکھنا قوم کے نوجوانوں, عزت اپنی جگہ ہے, مگر شریعت کے معاملے میں لا طاعت فی معصیت اللہ. اللہ کی نافرمانی میں اپنے باپ کی بھی نہیں سنیں گے, ہم کسی کی نہیں سنیں گے. سنیں گے تو رسول پاک کی سنیں گے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بہت اچھا. من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ. جو سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا ہے, علامہ شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز کے اندر لکھا, جو امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے وہ جہنمی کتا. اب جس کو جہنمی کتا بننا ہو وہ سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھوکے, اور جس کو سنی بن کر کے جنت کا حقدار بننا ہے وہ یہی کہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. بات سمجھ گئے؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آواز کیسی آ رہی ہے ادھر؟ آواز بند کیجئے, شور شرابہ نہیں. جو پیچھے بیٹھے ان سے کہیے ناطق کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لیا ہے. جزیات و کلیات کے ادراک کرنے والے کو ناطق کہا جاتا ہے, بولنے والے کو ناطق نہیں کہا جاتا. بات سمجھ گئے آپ؟ توجہ ہے, وہ جملہ اہل علم کے لیے تھا, وہ سمجھ گئے. آپ ذرا محبت سے میری بات کو سنیے گا. مدینہ شریف سے اٹھ کر کے کیوں نہیں جائے؟ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں, اور پہلا خلیفہ کون ہے؟ جلدی بولو, مسئلہ کلیئر کر دوں. پہلا خلیفہ کون؟ اونچا بولو بھائی, یہ تو یاد ہونا چاہیے, سب کو یاد ہے. اونچا بولیے, کون ہے پہلا خلیفہ؟ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم. تیسرے خلیفہ, چوتھے خلیفہ
تو جس کے گھر میں یہ قوالی بجتی ہے علی دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، اس کو ہوش نہیں آتا کہ میں بجا کیا رہا ہوں؟ جی کیا بات ہے، واہ بولو قوالی سنتے ہو تمہیں اتنا بھی ہوش نہیں رہتا کہ ہمارے عقیدہ اہل سنت کے سراسر خلاف ہے؟ بولو ہوش کے ناخن لو۔ خود میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سألت ربی ثلاثا ان یقدمک فأبى اللہ علی الا تقدیم ابی بکر۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب نقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ، اعلیٰ حضرت نے خود لکھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی میں نے خدا سے 3 بار گزارش کی کہ میرے علی کو سارے صحابہ سے آگے کر دے، افضل کر دے، فرمایا اللہ نہیں مانا، اگر آگے کیا تو ابو بکر ہی کو کیا۔ اسی لیے مدینے کے تاجدار فرماتے تھے ما قدمت ابا بکر و عمر ولكن قدمهم اللہ تبارک و تعالی، میں نے ابو بکر کو آگے نہیں کیا ہے، میں نے عمر کو آگے نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے رب نے ان دونوں کو آگے کر دیا ہے۔ تو جس کو رب آگے کرے، دنیا کی بے شمار طاقتیں مل کر بھی اگر پیچھے کرنا چاہے تو کبھی نہیں کر سکتی۔ یہی سنیت ہے، اس لیے کہ سنی وہی ہوتا ہے جس کی بولی یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ گئے کیا بات ہے، بات جو ہے نا یہ میرے علاقے کے حالات ہیں، ان حالات پر میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ جملے بولنا ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے یہاں آنکھیں کھولی ہیں، چھنکی کریا میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے، 12 دروں سے گزر کے کچھا جانا ہوا، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے میں اپنے علاقے کے حالات اچھی طرح جانتا ہوں، اور سن ہم سے زیادہ اہل بیت کا کوئی محب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے جنت کے دروازے پہ نام کس کا لکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بول رہے ہیں۔ حضرت علی نے خود کہا تھا نا، جب اب سرکار کا وصال ہو گیا تو کہا تھا فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امور دنیانا، فرمایا جب میرے نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم نے سوچا خلیفہ کس کو بنا۔ بولے یار بھائی بولو نا، حضرت علی کہہ رہے ہیں، شیر خدا کہہ رہے ہیں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر کہہ رہے ہیں، حسنین کے بابا کہہ رہے ہیں۔ اور بتا دوں کیسی کیسی شان مولا کائنات کی بیان کی گئی ہے۔ آپ آئیے امام فخر الدین رازی کو اٹھائے، حضرت مولا کائنات کا دور چل رہا ہے، ایک حبشی غلام کو لایا گیا، لانے کے بعد لوگوں نے کہا حضور اس نے چوری کر لی ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ کہنے لگا حضور جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ مجھے رب کو منہ دکھانا ہے، ہاں میں نے چوری کی ہے۔ حضرت علی نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ ارشاد فرماتا ہے چور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، لہذا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا گیا، کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر کے جا رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، بتاؤں کون کون تھے جن سے ملاقات ہوئی؟ ایک تھے صحابی رسول سلمان فارسی، دوسرے ابن کرا ہے۔ ابن کرا نے پوچھا مل قطع یدک، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ سیدھے سے کہہ دیتا علی نے کاٹا ہے، لیکن علی نہیں کہا۔ کیا بات ہے، بولا بتاؤں میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ امیر المومنین۔ اونچا بولو یار سبحان اللہ بولو، ابھی تو الفاظ رہ گئے۔ امیر المومنین، یعصب المسلمین، خطن الرسول، زوج البتول۔ کیا بات ہے، فرمایا میرا ہاتھ کسی اور نے نہیں، ایمان والوں کے امیر نے کاٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ نے کاٹا ہے، خاتون جنت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے کاٹا ہے، اور مدینے کے تاجدار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نے کاٹا ہے۔ جب اتنے چار لقب سنے سلمان فارسی سے رکا نہیں گیا، فوراً حضرت مولا کائنات شیر خدا کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے علی آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے، وہ آپ کی چار تعریفیں کر رہا ہے، چار لقب، چار آپ کے القاب ذکر کر رہا ہے۔ جب انہوں نے ہاتھ کاٹا تھا اور اس نے بتایا تھا میرا ہاتھ امیر المومنین، یعصب المسلمین، خطن الرسول، زوج البتول، چار تعریفیں کی نا، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، تو علی کی تعریف پر تعریف کر رہا ہے۔ اب وہ لوگ جو اپنے اماموں کو مسجدوں سے اس لیے نکالتے ہیں کہ اس نے ڈی جے کے خلاف بول دیا ہے، اس لیے نکالتے ہیں کہ اس نے شادی میں نکاح نہیں کیا ہے، شادی کے اندر نکاح
نہیں بنایا ہے، وہ اس لیے اس کو نکالتے ہیں کہ ویڈیو بن رہی تھی، اس نے ویڈیو کو رکوا دیا ہے۔ وہ سب کان کھول کے سنے، اگر عشق ہو، سنیت سے محبت ہو، دین سے محبت ہو تو ایسی ہونا چاہیے۔ ہاتھ کٹ گیا ہے، امام نے تو تجھے سمجھایا تھا، تب تو نے بسترا گول کرنے کی بات کی ہے، امام کو نکال کے باہر کر دیا ہے۔ ابے ایسے اماموں پر اپنی جان کو قربان کر جو ایسے ماحول میں بھی تجھے گمراہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تیرے خار خراب اور فاسد مادے کو نکال کے تجھے سونا اور چاندی بنانا چاہتے ہیں۔ ان اماموں کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سینے سے لگا کر ہاتھ چومنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اتنا ہی سوال کیا تھا، حضرت علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا، تو علی کی تعریف پر تعریف کر رہا ہے۔ اس حبشی غلام نے کہا تھا میں غلط نہیں بولوں گا، علی نے ہاتھ کاٹ کے جرم تھوڑی کیا ہے، دنیا کی سزا دے کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ نعرہ تکبیر! پورا مناظرہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ۔ سنو ایک بات سنو، قرآن کے اندر بہت واضح طور پر یہ فیصلہ کیا گیا، جی 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 جی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ قرآن کہتا ہے، چھٹا پارہ ہے سورہ مائدہ کی دوسری آیت، پڑھ لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، نیکی پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی سپورٹ کرو، مدد کرو، سہایتا کرو۔ ایک آدمی ڈی جے رکوا رہا ہے، پورے قوم کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ ایک آدمی غیبت کے خلاف تقریر کر رہا ہے، سب کو چاہیے کہ اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دالو علی الخیر کفاعلی، بھلائی کا ایڈریس اور پتہ بتانے والے کو بھی بھلائی کرنے والے کے برابر ہی ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ یہ جو تم لوگ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہو کون روکے گا، میں نے کہا اس طرح نہ روکنے اور روکنے کا جو تو نے تکبر کے ساتھ بولا ہے نا، یاد رکھنا تیری حیثیت کیا ہے۔ تیری حیثیت یہ ہے کہ قرآن نے بیان کر دیا تجھے ایک نطفے سے ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ابے کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے زمین میں اکڑ کر مت چل، اس لیے کہ تیری حیثیت اتنی بھی نہیں کہ پیر کی ٹھوکر سے زمین کو چیر سکے، تیری اتنی بلندی نہیں کہ ہمالیہ کی چوٹی تک تو پہنچ سکے۔ تیری حیثیت تو یہ ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے جب تیرے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تب تیرا کوئی ہاتھ پکڑتا ہے، تجھے استنجے کے لیے لے کر کے جاتا ہے۔ کہاں چلی گئی تیری طاقت؟ بڑے اکڑ کے کہہ رہا تھا نا کہ کون روکے گا مجھے؟ ابے تجھے اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے جس نے تجھے برائی سے روکنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ برائی سے دور رہے۔ اب اس رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ اس لیے کہ تو مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ جب مسلمان ہے تو دنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یاد رکھنا کہ یہ دنیا تیرے لیے عیش و آرام کا ذریعہ نہیں، یہ قید خانہ ہے۔ تجھے دنیا کے اندر ان برائیوں سے بچ کے کل جنت میں جانا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بہت اچھا، بہت۔ یہ شعر بھی کہیں اور کا نہیں، بریلی شریف کا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان کے شاگرد علمی صاحب نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ کیا کہا تھا؟ کام دوزخ کے کیے، جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ پارسا کے واسطے، کیا بات ہے، سمجھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا انہوں نے ہاتھ کاٹ کر، بھائی بات نہ کر، گفتگو نہ کر بھائی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اب تو بالغ لگ رہا ہے، مجھے سمجھدار بھی لگ رہا ہے، معاف کیجئے گا، یہ طریقے اچھے نہیں ہوتے۔ آپ دھیان سے سنیے بات کو، بات آپ کو جتنی کرنا ہے میری تقریر کے بعد اور علی بھائی کی نعت کے بعد، جلسے کے بعد، دن بھر بیٹھ کے بات کیجئے گا، لیکن ابھی سن لیجئے، میں کچھ اور نہیں قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں، تو ایک مسلمان اگر نبی کی حدیث نہیں سن سکتا اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ جی جی، کیا بات حضرت۔ اور یاد کیجئے گا یہ وہی قوم ہے 10 گھنٹے جس کا دل فیس بک پہ لگتا ہے، 2 گھنٹہ جلسے میں نہیں لگتا۔
نظر بھی نہیں ہٹتی ہے، کیا بات ہے. جس کا حال یہ ہے کہ ابھی میچ چل رہے تھے، مجھے اس وقت افسوس بھی ہوا. ایک شادی میں جانا ہوا، مولانا حامد صاحب، میں بیٹھا ہوں، میں نے وہاں دیکھا کہ 2-4 بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. کب؟ اس وقت بات کر رہے تھے جب فلسطین کے نہتے اپنے بیٹوں کو بیت المقدس کے دفاع کے لیے قربانیاں میں پیش کر رہے تھے. یا اللہ، اس وقت یہ قوم بیٹھ کے میچ دیکھ رہی تھی. کیا بات. غیرتیں اتنی مر گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہندوستان کے باہر فلسطین میں ہمارے مسلمان اللہ کے مقدس گھر کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. ان کو تو یہ پتا تھا فلاں نے اتنے میچ کھیل لیے ہیں، ابھی اس کے اتنے میچ باقی ہیں. ابے لعنت ہے ایسی زندگی پر جو مسلمان کے کام نہ آ سکے. سرکار نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضها بعضا. فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک بلڈنگ اور عمارت کی طرح ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ سیمنٹ لگا کہ جب ملایا جاتا ہے تب پوری ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے. لیکن اگر ایک اینٹ نکال دی جائے دیوار کمزور ہو جاتی ہے. ہمیں مال نہیں دے سکتے. یہ وہی قوم ہے جو اپنی بیٹیوں کو، محلے کی اپنی بیٹی اور بھتیجیوں کو جوان ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، لیکن اس کے اندر جیب سے پیسہ نہیں نکلتا کہ غریب بچی کی شادی میں دے دیا جائے. لیکن قوالوں پر لاکھوں لٹانے والی یہ قوم ہے. کیا جواب دو گے اپنے رب کی بارگاہ میں؟ ہزاروں لٹانے والوں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ارے فلسطین تم پیسہ نہیں بھیج سکتے تھے تو کم سے کم مسلح بچھا کے ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے. کیا بات ہے، بہت اچھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو ہے فرصتیں ہی نہیں ہے. ہمیں تو ویڈیو نے، موبائل نے اتنا تباہ کر دیا ہے. یہ قوم کی بچیاں جو بھاگ رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، اس کا بھی حساب قیامت کے دن ہونا ہے تم سے. جی یاد رکھنا. ابھی مولانا ابرار صاحب کہہ رہے تھے، میں بات تھوڑی آگے نکل رہی ہے، پیچھے پلٹ کے لاؤں گا. مجھے معلوم ہے میں نے آپ کو کس شہرائے عام پہ چھوڑا. مولانا ابرار صاحب نے بھی ایک جملہ بولا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اقرا ہے، جس میں پڑھنے کا حکم ہے. اونچا بولیے کس کا حکم ہے؟ لیکن ایک بات میں اور ضم کر دیتا ہوں اس میں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بخاری شریف کی حدیث ہے، جبریل آئے کہنے لگے اقرا، پڑھیے. میرے سرکار نے فرمایا ما انا بقاری. میں یہ نہیں ہے ترجمہ کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ تو بے وقوف دیوبندیوں نے ترجمہ کیا ہے جو سرکار کی کٹر دشمن. حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں. آپ کہتے ہیں نا میں کھانا کھائیے، بولے میں کھانے والا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس منہ نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں نا. کیا مطلب ہے؟ میں پڑھنے والا نہیں. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر کہا اقرا پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقاری. پھر کہا حضور پڑھیے. کہا ما انا بقاری. پھر کہا اقرا بسم ربک الذی. اس نقطے کو سمجھ کے جائیے. میں اس سائنس کا کبھی بھی تائید نہیں کر سکتا، اس سائنس کی جس سائنس کو پڑھنے کے بعد بندہ اپنے رب سے غافل ہو جائے. میں اس ایجوکیشن کی کبھی تعریف نہیں کروں گا. ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، وکیل بنایا، لیکن جیسے ہی وکیل بنا اس نے اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اس نے قرآن کے خلاف بولنا شروع کر دیا. ہمیں سرکار کا عمل بتا رہا ہے. جبریل کہتے رہے پڑھیے، سرکار نے کہا ما انا بقاری. لیکن جب رب کا نام آیا تو سرکار پڑھنے لگے. اب رکنے کا نام نہیں لیتے، سرکار پڑھتے جا رہے ہیں. پتا چلا میرے نبی نے عمل سے بتا دیا، تعلیم اپنے بچوں کو وہی دلانا. اس کو پڑھنے کے بعد تمہارے بچے یہ کہتے نظر آئے. کیا کہتے نظر آئے؟ اس کی تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. رات کو سوئے تو کہے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں. سبحان اللہ. زندہ باد حضرت، زندہ باد. توجہ ہے. اور سنیں علم کا وقار کیا ہے. یہ میں ان کی تقریر میں ایک جملہ اور ضم کرتا ہوں. علم کا وقار کیا ہے؟ قرآن پڑھیے. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. توجہ فرمانا بھائی، ادھر توجہ کر لیجیے. تقریر ادھر ہو رہی ہے، میری طرف دیکھ لیجیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بات ہو رہی ہے تو سب کچھ صحیح طور پر آپ کے ذہن میں آئے. جی ہاں، بات صاف ہونا چاہیے. ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہمیں ہمارا سمویدھان کہتا ہے کہ تم مسلمان بن کے رہو. جی ماشاءاللہ. تو جب اسلام جیسی دولت میرے نبی نے تمہیں عطا فرما دی تو پھر دائیں بائیں جانے کی قطعاً ضرورت نہیں. اللہ کا فضل ہے، ہمارا مذہب ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ توجہ فرمائیے گا ذرا ادھر.
ایک جملہ اور سم کر رہا ہوں. حضرت عدی ابن حاتم میرے نبی کی بارگاہ میں، حاتم تائی کا نام سنا ہے نا؟ حاتم تو کلمہ نہ پڑھ سکا، لیکن حاتم تائی کے بیٹے عدی ابن حاتم میرے نبی کے صحابی ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گیا؟ ایک حدیث نہیں ہے، کئی ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں. خود میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور ہم کبھی کبھی شکاری کتوں کو جنگل میں شکار کے لیے بھیجتے ہیں. حضور وہ ہمارے لیے شکار کرتے ہیں، کیا ہم ان کتوں کا شکار کیا ہوا جانور کھا سکتے ہیں؟ علم کا وقار دیکھیں، نالج. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں مگر جب تم نے اس کتے کو بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بھیجا ہو اور ساتھ ہی وہ کتا تمہاری طرف سے سکھایا ہوا ہو، نالج دیا ہوا ہو، اس کو آپ نے شکار کرنے کا علم دے دیا ہو، گیان دے دیا ہو. تو اب ان علماء سے پوچھیں علی بھائی شکار کے لیے آپ نے 2 کتے بھیجے، ایک کتا آپ کے محلے کا ہے، ایک کتا آپ کا سدھایا ہوا ہے، دونوں نے شکار کیا. اہل علم سے پوچھئے کھانا جائز؟ نہیں کیا بات. لیکن جو شکاری کتا ہے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے ادھر سے بھیجا، اس نے آپ کے لیے شکار کیا. اس سے پہلے کہ آپ جا کر کے چھری سے اس جانور کو ذبح کرتے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے آپ اس کو کھانے کے قابل بناتے، لیکن وہ جانور مر گیا. شریعت کہتی ہے آپ بھی کھا سکتے ہو، آپ کہیں گے ذبح ہوا نہیں، پھر بھی کھانے کی اجازت کیسے ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں میرے نبی نے اجازت دی ہے. بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ نے جانور کو بھیجا، اس نے آپ کے لیے شکار کیا. اس سے پہلے کہ آپ جاتے اس نے اتنا زخمی کر دیا تھا، وہ جانور دم توڑ گیا، آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن وہی ایک جانور آپ نے بھیجا، بسم اللہ شریف پڑھ کے بھیجا، مگر وہ آپ کا سکھایا ہوا نہیں ہے، آپ کا سکھایا ہوا نہیں ہے. آپ نے جانور کو بھیجا، اس نے کھایا بھی نہیں، جانور آپ کے لیے چھوڑ بھی دیا ہے، ساری چیزیں ہیں. اب اس شکار کو کھا سکتے ہیں؟ علم والے کہیں گے نہیں کھا سکتے. میں حیرت میں پڑ گیا. حضرت علامہ حامد صاحب بتائے تو صحیح، جانور دونوں ایک ہی ہے، وہ بھی کتا ہے، یہ بھی کتا ہے، وہ بھی کتا ہے، یہ بھی کتا ہے، دونوں کی کوالٹی ایک ہے، لیکن اس کا کھانا جائز، اس کا کیا ہوا شکار جائز ہے، اس کا جائز نہیں ہے. وہ کہیں گے مولانا اتنے دن سے علم پڑھاتے ہو، اس نقطے کو سمجھے نہیں. میں نے کہا نقطہ کیا ہے؟ کہ اس کے پاس سکھا دیا گیا، یعنی نالج آ گئی ہے، اس کو سکھایا نہیں ہے، یعنی نالج نہیں ہے. پتہ چلا علم اگر کتے کو مل جاتا ہے وہ کتا کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. یہی علم انسان کو مل جائے تو انسان بلند و بالا کیوں نہیں ہوگا؟ آپ بات ہے حضرت. ارے واہ 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 حضرت بہت اچھا. سبحان اللہ. قرآن نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ علم والوں کو دیتا ہے بلندی، مگر علم والوں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلندی دیتا ہے، اور علم والوں کو دیتا ہے مگر فرمایا درجات ایک نہیں، بے شمار بلندیاں عطا فرماتا ہے. اس کی آسان مثال دے دوں. جی آپ کے محلے میں ایک صاحب ہے جو مسجد میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک بچہ حافظ قرآن بنا. بھیا یہ تو چلے جاؤ یا سن لو یار دھیان سے، بے وقوف نظر آ رہے ہیں ہم آپ کو کیا؟ یا آپ ہی زیادہ سمجھدار ہو؟ ایک تو کان پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہو، وہ بھی اتنی زور سے بول رہے ہو کہ دوسروں کے کان سے ٹکرا رہی ہے. کم سے کم یار سمجھدار لوگ ایسا نہ کریں، بچے ہو تو صحیح ہے. نہیں دل کرتا ہے، دل میں زنگ لگ گئی ہے اور طبیعت نہیں کر رہی ہے تو چلے جائیے گھر سے. میں ایسوں کو سناتا بھی نہیں ہے جو سننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ میں اپنی بات کرتا، کوئی سبا کر رہا ہوتا تو ٹھیک ہے، میں آپ کی خوشامد کرتا، خوشامد نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر سننے کے لیے اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ تو پھر ایک حدیث سنا دیتا، لیکن اب آپ کہیں تو اس میں تھوڑا ملا دیتا ہوں ایک حدیث. اِنَّا لِلَّهِ سَيَّارَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّوا بِهِمْ ثُمَّ بَعَثُوا قَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَاءَكَ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ صلى الله تعالى عليه وسلم فيقول الله تبارك وتعالى غشهم رحمتي فيقولون يا ربنا إن فيهم فلانا الخطأ فيقول الله عز وجل غشهم رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت، اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ رننگ، گھومنا. کبھی چھڑکی میں ہے، کبھی کچھا میں ہے، کبھی شہر محبت مرکز اہل سنت بریلی شریف میں ہے. بات سمجھ گئے نا؟
کیا کرتی ہے؟ گھوم گھوم کر میرے سرکار نے فرمایا یطلبون حلق الذکر، یہ دیکھتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے جلسے کہاں سجے ہوئے۔ واہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ حدیث تو لمبی میں نے پڑھی ہے، ترجمہ بس اتنے کا کر رہا ہوں چونکہ اس سے میرا کام پورا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب آپ جتنے لوگ ہیں بس سب پوری طریقے سے میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے بڑھیے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ کچھ یاد ہے؟ بات چلی تھی مدینہ شریف سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے، وہیں پلٹ کے آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ باتیں بہت آگے نکل جائیں گی، اب سنیے ذرا۔ مدینہ شریف سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ذرا غور کرنا، من مات فی احد الحرمین بعثہ اللہ تبارک و تعالی فی الآمنین یوم القیامہ، فرمایا جو مکہ شریف یا مدینہ شریف کسی ایک سٹی کسی ایک شہر میں مر گیا، یا تو مکہ شریف میں مرا یا مدینہ شریف کے اندر مرا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا کہ جن کو جہنم کی سختیاں نہیں ہوگی، جن کو اللہ رب العزت قیامت کی سختیوں سے امن و امان عطا فرما دے گا۔ حدیث کا ترجمہ سمجھ گئے نا؟ یعنی اگر کوئی مدینہ شریف میں ایمان کی حالت میں مر گیا، کل قیامت کے دن اس کو قیامت کی سختیاں یعنی دھوپ سے اور اس کو دیگر پریشانیوں سے دوچار ہونا نہیں پڑے گا۔ کون؟ جو مکہ شریف میں مرا یا مدینہ شریف میں مرا۔ اب ایک بندہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگا، حضرت امام علی مقام کے لیے اس حدیث کی فضیلت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ مولانا ناظر ہی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیا مطلب؟ کہنے لگے دیکھیے آپ نے کہا تھا جو مکہ شریف میں مرے یا مدینہ شریف میں مرے قیامت کے دن امن و امان والوں میں اٹھایا جائے گا۔ ادھر دیکھ پیارے ذرا دھیان سے میری بات کو تو دھیان سے سنو۔ رسول کریم علیہ السلام کے نواسے نہ مدینہ شریف کے اندر انتقال انہوں نے کیا ہے نہ مکہ شریف کے اندر کیا ہے، لہذا کیا ان کے لیے امن و امان ہوگی؟ میں نے کہا پیارے ذرا غور تو کر، ایک سوال کا جواب دے مجھے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ مدینہ شریف میں مرنے والے کو قیامت کے دن امن و امان کس لیے مل رہی ہے؟ اس لیے کہ وہاں کی دیواریں بہت اچھی ہیں، اس لیے کہ وہاں کے پہاڑ بڑے اونچے اونچے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے بازار بڑے خوبصورت ہیں، اس لیے کہ وہاں کھجوریں بکتی ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، مکہ شریف میں مرنے والے کو فضیلت اس لیے مل رہی ہے کہ مکہ میں مدینے کے تاجدار پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ اور مدینہ شریف میں فرمایا اس لیے کہ آقا وہاں تشریف فرمایا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرف جلوہ مدینے والے ہو گیا۔ مرنے والے کے لیے مکہ شریف یا مدینہ شریف جانا ہوگا تب فضیلت ملے گی۔ دو چیزیں ہو گئی نا۔ فضیلت کیوں ہے؟ بولو کیوں ہے؟ اس لیے کہ مکہ میں مدینے والے پیدا ہوئے۔ جلدی بولو سرکار کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ اور مدینہ شریف میں کیا ہے میرے سرکار؟ آرام کرنا۔ میں نے کہا اب کربلا کی سرزمین پہ قاری صاحب توجہ ہے نا؟ میں نے کہا کربلا کی سرزمین پہ مکہ شریف میں مرنے والے کو فضیلت کس لیے؟ اس لیے کہ مکہ شریف میں سرکار تشریف فرما تھے، میرے نبی علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے زمین کو برکت والا بنا دیا۔ مدینہ شریف میں آج بھی میرے نبی آرام کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو برکت والا بنا دیا۔ اس کا مطلب برکت مکہ میں مدینہ سرکار کی ہے، مدینے میں بھی سرکار کی ہے، سرکار ہی کی وجہ سے یہ ساری برکتیں مل رہی ہیں۔ تو آج ذرا میں بتاتا ہوں کربلا کی سرزمین پر اگرچہ کربلا مدینہ نہیں، اگرچہ کربلا مکہ نہیں، لیکن حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا، سرکار نے فرمایا شہید تو قتل الحسینی آنفا، ابھی میں کربلا میں حسین کی شہادت کے وقت موجود تھا۔ ہم نے کہا پیارے مدینہ شریف میں مرنے والے کو فضیلت، مکہ شریف میں مرنے والے کو فضیلت سرکار کے قدم ناز کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اور آج کربلا کے اندر اگرچہ کربلا مدینہ یا مکہ نہیں، لیکن مدینے والا خود مدینے سے کربلا چلا گیا ہے اور وہی تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد سمجھ نے کہا باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، ایسے ہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ شعر تو میں نے پڑھ دیا، بات ختم ہو گئی، اب تھوڑی سی بات میں اور کر لیتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کا اختتام ہے نا۔ شعر تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اب اتنے سارے شعروں کے سامنے بہت زیادہ شعر پڑھنا اچھے نہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ شعر پڑھ دیتا ہوں چونکہ شاعر کسی سے وہ نہیں کرتا ہے، گزارش یہ شعر پڑھ دیجیے، خاص کر خطیب سے کون کرے گا، ہے نا؟
کی ہے تو میں علی بھائی کی کا جو حکم ہے، فرمائش ہے، اس کی تکمیل کر دیتا ہوں۔ اچھا، اللہ سلامت رکھے، نہیں آپ میرے اپنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور جزائے خیر دے اللہ آپ کو۔ بہت اچھا محمد علی بھائی، بہت اچھی بات کی۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں۔ یہ شعر کب پڑھنا معلوم؟ محلے والے ستا رہے ہیں، گاؤں والے ستا رہے ہیں، دنیا والے ستا رہے ہیں، تو تنہائی میں جانا، میرے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھنا، درود پڑھنے کے بعد پھر یہ شعر پڑھنا۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا تو یہ شعر بھی سن لیجیے پھر۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، واہ۔ اچھا کس کس کا فدا ہے؟ سب کا فدا ہے، مگر ایک ایسی چیز کا فدا ہے دل جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے فتاوی کرامات غوثیہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب معراج کی رات میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا، جلدی بولو کیا؟ براق۔ جب براق پیش کیا گیا نا تو سرکار کی علیہ السلام کی ذات کو دیکھ کر فرط محبت میں اچھل کود کرنے لگا، خوش ہونے لگا۔ میرے سرکار نے فرمایا لما لم تسکن یا براق، براق تو سائلنٹ پرسکون کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اب یہ جملہ سننے کا ہے، اس نے کہا تھا روحی فداء لترابی نعلک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا تھا مدینے کے تاجدار، میری جان میری روح آپ کے قدم شریف میں جو چپل شریف نال شریف ہے نا، چپل شریف میں لگی ہوئی خاک پر قربان ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اچھا چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میں چاہتا ہوں جب قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں نا تو آپ میرے اوپر ہی سوار ہو کر کے۔ میرے نبی نے فرمایا یکون لک ما تمنیت، جس کی تو آرزو کیے بیٹھا ہے مدینے والا تجھے عطا کر رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ان کو وہ عطا کر دیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب کون کون فدائی آپ نے دیکھ لیا تو پھر میرے ساتھ مل کے پڑھے۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ، دل منور میرا مدینہ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن وقت چونکہ بہت مختصر ہے، میں ایک آخری پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا حامد صاحب کا خیال ہے گفتگو کافی دیر ہو گئی، میں چاہتا ہوں اب ایک پیغام آپ کو دے دوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اسلامی پردے کا ماحول پیدا کیجیے۔ اپنی بیٹیوں کو موبائل دیتے ہو نا تو رکھوالی بھی مکمل کیجیے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اسلام قید کرنے والا مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں قیمتی چیز کو تجوری میں رکھا جاتا ہے، سڑکوں پہ پھینکا نہیں جاتا۔ جو دنیا کہہ رہی ہے کہ قید کر دیا، اسلام نے قید کر لیا، اس طرح کے شکوک و شبہات کو لے کر کے بچ جانا۔ اسلام نے تمہاری بیٹیوں کی عزت و وقار کو محفوظ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی چیز کو پردے میں چھپا دیا جائے، زمانے والوں کی نظریں اس پہ نہیں پڑتی ہیں۔ تجاریوں میں ہزاروں کے روپے رکھ کر اس کو چھپا کر تالے لگا کر جانے والوں، ایک بار یہ بھی سوچ لیا کرو تمہارے گھر کا مال چوری ہو گیا، تمہاری عزت نہیں جائے گی، اگر تمہارا پیسہ چلا گیا تمہاری عزت نہیں جائے گی،
لیکن اگر کوئی بیٹی دائیں بائیں ہو جاتی ہے، کسی کی عزت پہ حملہ ہو گیا، کسی زمانے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، یہ زمانے کی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرو، اور اسلامی ماحول پیدا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو موبائلوں کی لتوں سے دور کرو، اور گھروں میں جو بڑے بڑے ٹیلی ویژن لگا کر کے تم نے بے حیائی کے سامان پیدا کیے ہیں، ان کو بند کیجیے۔ جی کیا بات ہے، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تعویذوں سے اس وقت اثر ہوگا جب تک کہ گھر کی گندگی نکل کے باہر جائے۔ بات سمجھے؟ جی ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت یہ بتائیے کنویں کے اندر کتا گر جائے یہ واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی نکال دو پورا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پانی لے کر آئے، امام صاحب مسئلہ آپ نے بتایا، بتائیے، پی کر بتائیے۔ امام صاحب نے کہا بال کیسے ہیں؟ بولے آپ کے کہنے کے مطابق پانی نکال دیا۔ امام صاحب نے پوچھا کتا نکالا کہ نہیں؟ بولے کتے کو باہر نہیں کیا ہے، باہر تعویذوں کی بھیڑ لگانے والوں پہلے گھر کے اندر اپنے بچوں کو نمازی بنا دو۔ بہت 4-5 گھنٹہ بیٹھ کر جو موبائل اور اپنے گھروں کی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر وقت برباد کرتے ہو، اللہ توفیق دے تو اتنی دیر میں آپ کے پاس اگر وقت زیادہ ہے تو اپنے بچوں کو کلمہ سنائیے، ان سے کلمہ سنیے، اگر ہو سکے